میں طارق مرتضی آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کے 4 پارٹس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر چکے ہیں کہ فی سبیل اللہ اور الی اللہ الفاظ کا اطلاق قرآن مجید میں ایسے راستوں کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے تمام انسانوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق اور ہدایت پہنچ جائے، تمام انسانوں تک بلا تفریق پہنچ جائے۔ انسانوں میں فرق کرنا کہ کس کو رزق دیا جائے گا اور کس کو نہیں دیا جائے گا، ہدایت کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی، یہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد اپنے انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اور یہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ اس پارٹ میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فی سبیل اللہ اور الی اللہ کے راستے پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور والذین معہ یعنی صحابہ بھی اسی راستے پر تھے۔ سورہ یوسف جو کہ 12 نمبر کی سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، الی اللہ بلاتا ہوں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ۔ میرا اور ان کا راستہ جو میری پیروی کرتے ہیں، اور بڑائی ہے میرے رب کی، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سورہ یوسف کی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، الی اللہ۔ یہ وہی الی اللہ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں وہ پچھلے 4 پارٹس میں بات کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی طرف یعنی دوسروں کو رزق پہنچانے کی طرف، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پہنچانے کی طرف میں بلاتا چلا آ رہا ہوں، الی اللہ، پوری بصیرت کے ساتھ، ہے نہیں؟ اور یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، اور ان کا راستہ ہے جو میری پیروی کریں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا کلیم کریں، چاہے طارق مرتضی ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی اس بات کو کلیم کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں، تو اس کو اس راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ ادعو الی اللہ، ادعو دعا، اس کو کہتے ہیں انوائٹ کرنا، میں پکارنا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو، کہو یہ میرا راستہ، کہو یہ راستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، الی اللہ علی بصیرہ۔ بصیرہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قوت، معرفت، شعور، صلاحیت، علم، منصوبہ۔ مطلب ان سارے الفاظ کو آپ ملا دیجئے، بصیرت مطلب چمکدار، بالکل پوری قوت کے ساتھ لگ جانا، پوری معرفت کے ساتھ لگ جانا، پورے شعور کے ساتھ ان چیزوں میں لگ جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہو صلاحیت کے ساتھ لگ جانا، پورا علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس پوری قوت کے ساتھ لگ جانا، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ لگ جانا، ہے نا؟ انرجی، پاور، انکوائری، اویئرنیس، کیپیبلٹی، ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف، یعنی کہ دوسروں کو رزق پہنچانے اور دوسروں کو گائیڈنس پہنچانے کی طرف لگ جانا، اسے بصرہ کہتے ہیں، بصیرہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، بی بی خدیجہ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ کہلاتی تھیں، مطلب سب سے بڑی خدیجہ۔ ان کے زمانے میں جو ہیں وہ 3 اور خدیجائیں بھی تھیں، تو یہ پہچان میں آتی تھی کہ کون سی خدیجہ۔ ان کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد، لیکن ان کو پکارا جاتا تھا خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ کبریٰ کا ٹائٹل ان کے پاس کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ عرب کی سب سے بڑی بزنس کلاس تھی، سب سے بڑی بزنس ویمن تھی۔ ان کا ٹوٹل مال، ان کا جتنا بھی جاتا تھا، پورے عرب میں جتنے بھی بزنس کلاس تھے سب کا مال مل کر کے بھی اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا۔ جب حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کرنی ہوتی تھی، لوگ خدیجہ کے بارے میں بات کرتے تھے، تو کون سی خدیجہ؟ تو خدیجۃ الکبریٰ، وہ خدیجہ جس کا مال بڑا ہے، جو بڑی خدیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ہے وہ ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ وہ الکبریٰ کا ٹائٹل جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے چھن گیا۔ آج بھی ہمارے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہی ہیں،
لیکن اس وقت کے دور میں 1 سال کے اندر اندر ان کا وہ ٹائٹل چھن گیا۔ کیوں چھن گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے، حضرت خدیجہ سے ایک رات کہا کہ خدیجہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت پڑے گی اللہ کے دین کی خاطر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر ہچکچاہٹ کے ارشاد فرما دیا کہ جیسی آپ کی مرضی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خرچ کر دیا۔ کہاں خرچ کر دیا؟ الٹا پھینک دیا کیا؟ نہیں، پھینکا نہیں، بلکہ دوسروں کو رزق کا انتظام کیا، وہاں کے غلاموں کا انتظام کیا، وہاں کے دبے کچلوں کو اٹھایا، ان کی گردنیں چھڑائیں اس مال سے، اور اتنا خرچ کیا کہ عرب دیش کی سب سے بڑی بزنس ویمن جو ہے وہ اس کا الکبریٰ کا ٹائٹل چھن گیا اور کسی اور کو ہو گیا۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ تیسرے وقت کی بھوکی تھیں۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اس کو کہتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دینا۔ یہاں پر ایک بڑا مبصرانہ سوال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں بارہا، کہ یہ حضرت خدیجہ اسی جنت کی فکر میں تھیں جس جنت کی فکر میں یہ طارق مرتضیٰ ہے، یہ بندہ ہے، اور آپ لوگ بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بصیرت ہمارے اور آپ کے پاس ہے؟ کیا پریکٹیکلی ہم نے اس طریقے کی قربانیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں شو کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ اس طریقے کی قربانیوں کو اٹھایا ہے؟ اگر نہیں اٹھایا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مغالطے میں ہیں جنت کی اور اللہ کی مغفرت کی؟ کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے سمجھا اس طریقے سے انہوں نے خرچ کیا، جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے پیسے کو جب بچا کے رکھ رہے ہیں، دبا کے رکھ رہے ہیں، چاہے انسانیت کتنی ہی کر رہا جائے، اور خاص کر کے اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں انسانیت میں تراہی ہو گئی ہے، ہمیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم نے بصیرت کے ساتھ کام نہیں کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اگر جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتی، یا جو قوم اپنے رسول کا ساتھ نہیں دیتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کو بہت جلدی ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اس پوری امت کے پیر اس وقت پوری دنیا میں کس طریقے سے جمے ہوئے ہیں، یا کس طریقے سے اکھڑے ہوئے ہیں یا اکھڑ رہے ہیں، وہ ہمیں آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ یوسف کی 108 نمبر کی آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ پوری بصیرت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، مطلب دوسروں کو رزق پہنچانے میں اور باہری گائیڈنس، ہدایت پہنچانے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَسُبْحَانَ اللہ، سبحان یہ ورڈ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ سبحان ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیں تاکہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی لذت آنے لگے۔ سبحان کہتے ہیں کسی چیز کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، صباحا مطلب اس طریقے سے کوشش کرنا کہ جیسے پورا گھوڑا جو ہے نا پوری گیلپنگ میں بھاگتا ہے، پوری اپنی جان، پورا پسینہ، پوری اپنی چاروں ٹانگیں جو ہے نا، دونوں آگے کی ٹانگیں دونوں پیچھے کی ٹانگیں چیر دیتا ہے، اور پھر اس وقت کیسے کنسنٹریشن سے بھاگتا ہے، اس کو کہتے ہیں صباحا، ہے نا۔ تو سبحان کسی چیز کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب یہ ورڈ سبحان اللہ کہا جائے تو مطلب اللہ کے کاموں کو تیزی سے پورا کرنا بنا وقت گنوائے، جیسے گھوڑا اپنی پوری تیز رفتاری سے دوری طے کرتا ہے، اللہ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کے کام کی تکمیل کے لیے 100% محنت کرنا، یہ وہی بصیرت، یعنی 100% بصیرت کے ساتھ کام کرنا، اپنی قوت، اپنی معرفت، اپنے شعور و صلاحیت کے ساتھ کام کرنا۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہنا، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ کو کامیاب کرنا۔ پلاننگ کیا ہے؟ دوسروں کو رزق پہنچانا اور باہری گائیڈنس پہنچانے کی طرف بلاتے رہنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ جو اس کو روکے یا نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ ہم لوگ کسی اور اس میں لیں گے، اور سامعین جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ دیکھیے ہم کو اور آپ کو جو ہے وہ لیٹسٹ انفارمیشن ہم کو اور آپ کو ہے کہ 25 تاریخ میں ہمارے ماننیے چیف منسٹر صاحب نے، یوگی آدتیہ ناتھ جی نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ نو پبلک گیدرنگس ان یو پی ٹل جون 30۔
30 جون تک کوئی بھی جو ہے وہ پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی۔ ایسے میں مرد، عورتیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہو گئے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، ان کے گھر بار ختم ہو گئے ہیں، سڑکوں پر آ گئے ہیں، ہے نا۔ تو ایسے اس میں جو ہے وہ مطلب ان کی تمام اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ ایسے کروڑ کی تعداد ہے۔ ایسے میں ہم کو اور آپ کو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ دوسروں کو رزق پہنچانے میں اور گائیڈنس پہنچانے میں مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کریں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو آج وہ وقت ہے جب ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اللہ کی مدد کر دینی ہے۔ تو آئیے ہم سب اس بات کا پکا عہد کریں کہ ہم دوسروں کو اپنے آس پڑوس کے اس میں بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ پڑوس کتنا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 گھر تمہارے دائیں ہاتھ، 40 گھر بائیں ہاتھ، 40 آگے، 40 پیچھے، چاروں طرف یہ 40 گھر۔ ہر ایمان والا اگر 40 گھروں کو دیکھ لے، یعنی تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کام بہت آسان ہو جائے، اور کوئی بھی پورے ہندوستان کے اندر بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہماری دوہری ذمہ داری ہے، اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے۔ رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ اور بہت سے صدقات کرتے ہیں، لیکن عید کے بعد 24-25 تاریخ کو عید ہو جائے گی مئی کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قریب سوا مہینہ اور جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن کی استھتی ایسے ہی برقرار رہے گی۔ تو ایسے میں جو ہے وہ یہ سوا مہینے بہت زیادہ جو ہیں وہ سخت گزریں گے، ہم لوگوں کے اوپر بھی گزریں گے، اور ان لوگوں پہ تو خاص کر کے گزریں گے جن کا گھر بار، پیسہ، ان کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ ہم کو اور آپ کو سب کو آگے آنا چاہیے، اور خاص کر کے ایمان والوں، کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، انا و من اتبعنی، اور ان کا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو ہم کو اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جو ہے وہ سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔